سلام مسنون اردو جہاں ہوں وہاں یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم پڑھیں گے UGC نیٹ JRF اردو کے سلیبس میں شامل چوتھی اکائی، جس کا نام ہے اردو نظم۔ اس سے پہلے ہم نے 3 یونٹ ان پر سوال و جواب کی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو جا کر وہ ویڈیو ضرور دیکھیں، جس میں پہلی اکائی اردو ادب کی تاریخ، دوسری اردو کی شعری اصناف اور تیسری اردو غزل سے میں نے 2 بھاگوں میں اس کے ویڈیو اپلوڈ کر دیے ہیں۔ اور آج ہم پڑھیں گے اردو نظم کے سوال و جواب حل کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا کویشچن دیکھیے، وطن کے اعتبار سے جوڑے ملانے ہیں، یعنی کس کی پیدائش کس وطن میں یا کس شہر میں ہوئی؟ تو سبھی جانتے ہیں کہ اقبال کہاں پیدا ہوئے؟ سیالکوٹ میں۔ اقبال اور فیض احمد فیض دونوں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اور برج نارائن چکبست یہ فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ مخدوم محی الدین یہ حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ اور اختر الایمان یہ بجنور میں پیدا ہوئے۔ تو اقبال سیالکوٹ، چکبست فیض آباد، مخدوم حیدرآباد اور اختر الایمان بجنور۔ تو پہلا آپشن صحیح ہو جاتا ہے۔ تو یہ صحیح ہے، آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ دوسرا کویشچن دیکھیے، شعری مجموعوں کو ان کے تخلیق کار کے ساتھ ملانے ہیں۔ اس میں یعنی کون سا شعری مجموعہ کس کا ہے؟ تو اگلے لوگ پتہ ہے کس کا ہے؟ برج نارائن چکبست کا۔ اور سنبل و سلاسل یہ جوش مندی آبادی کا۔ شام شہر یاراں یہ فیض احمد فیض کا۔ اور 3 رنگ میراجی کا۔ تو اگلے لوگ برج نارائن چکبست، سنبل و سلاسل جوش مندی آبادی، شام شہر یاراں فیض احمد فیض اور 3 رنگ میراجی۔ تو آپشن نمبر 2 صحیح ہو جائے گا۔ کویشچن نمبر 3 دیکھیے، اس میں سے 2 زمرے ہیں جو صحیح ہیں، صحیح زمروں کو دیکھنا ہے۔ اس میں دیکھیے، آدمی نامہ، شکست زندہ کا خواب، برسات کی چاندنی، مزے کی باتیں، طلسم وصال، خوش آمد۔ تو اس میں آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ اے اور بی دونوں، ان دونوں میں نظمیں پیش کی گئی ہیں، تو یہ صحیح ہو جائے گا۔ کویشچن نمبر 4 دیکھیے، ان میں سے کون سا بیان درست نہیں ہے؟ یعنی کون سا بیان اس میں درست نہیں ہے وہ بتانا ہے۔ تو نظیر کی نظم مفلسی مخمس کی ہے، میں یہ بھی صحیح۔ مخمس نظیر اکبر آبادی کی نظمیں 3 نظم نصاب میں شامل ہیں۔ مفلسی، بنجارہ نامہ، آدمی نامہ، اور تینوں ہی مخمس کی حیثیت میں ہیں، یہ تو صحیح ہو جائے گا۔ اس میں کون سا بیان درست نہیں ہے وہ بتانا ہے۔ تو اقبال کی نظم شعاع امید بال جبریل میں شامل نہیں ہے، صحیح ہے، بال جبریل میں شامل نہیں یہ ہے، بلکہ ضرب کلیم میں شامل ہے۔ چاند تاروں کا بند میرا جی کی نظم ہے، یہ آپشن صحیح نہیں ہے۔ چاند تاروں کا بند مخدوم محی الدین کی نظم کا نام ہے۔ اور ایران میں اجنبی نون میں راشد کا موضوع ہے، یہ صحیح ہے۔ تو اس میں آپشن نمبر 3 صحیح ہو جائے گا، مطلب یہ غلط ہے، دے رکھا ہے۔ اس میں زبانی اعتبار سے درست جملے کو ملانا ہے۔ تو اس کی ٹرک ہے نون میم راشد کے شعری مجموعوں کو ترتیب سے یاد کرنے کی۔ دیکھیے، ماں ایران لا گمان۔ تو ماں سے ماورا، ای سے ایران میں اجنبی، لا سے لا انسان، غیر سے گمان کا ممکن۔ تو پہلا آپشن صحیح ہو جائے گا۔ چھٹا کویشچن دیکھیے، جیل میں 2 زمرے درست ہیں۔
تو اس میں اے اور سی صحیح ہو جائے گا۔ اپنے بے خواب کنواڑوں کو مغفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا، پھر کوئی آیا دل زار نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا۔ تو اے اور سی صحیح ہے، آپشن نمبر 2 صحیح ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 7 دیکھیے، پیوست ہے جو دل میں وہ تیر کھینچتا ہوں، ایک ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں۔ تو اس میں یہ کس نظم سے لیے گئے ہیں اشعار؟ تو جوش ملے کے وادی، جنگل کی شہزادی، جنگل کی شہزادی سے لیے گئے ہیں۔ جنگل کی شہزادی سے لیے گئے ہیں۔ جنگل کی شہزادی نصاب میں بھی شامل ہے، تو یاد رکھیں۔ پیوست ہے جو دل میں وہ تیر کھینچتا ہوں، ایک ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں، یہ جوش ملے کے وادی، جنگل کی شہزادی سے یہ اشعار ہیں۔ کوشچن نمبر 8 دیکھیے، اس میں 2 جملے صحیح ہیں تو وہ ڈھونڈنا ہے۔ اس میں بی اور ڈی صحیح ہو جائے گا۔ چکبست کی ہے، نالہ درد خاک ہند حب قومی، یہ چکبست کی ہے۔ اور شفیق فاطمہ کی بازیابی بازگشت، بازیابی ان کی جو نظم ہے وہ کرن کرن یادداشت میں شامل ہے ان کے شعری مجموعے میں، اور بازگشت نظم ہے وہ وفاق نوا میں شامل ہے۔ تو چکبست کی نالہ درد خاک ہند حب قومی یاد رکھیں۔ نوا کوشچن دیکھیے، ان میں سے کون سی نظم کس حیت میں ہے؟ حیت پر بھی کئی بار کوشچن آ چکے ہیں، تو دیکھیے اس میں آپشن نمبر 3 صحیح ہو جائے گا۔ 1 کا 4 رامائن کا ایک سین کس حیت میں ہے؟ تو مسدس کی حیت میں ہے۔ جلوہ دربار دہلی مربع کی حیت میں ہے۔ آدمی نامہ نذیر اکبر آدی کی میں نے بتایا تھا، بنجارہ نامہ، آدمی نامہ اور مفلسی تینوں ہی مقمص کی حیت میں ہے، اور آثار سلف اکبر الہ آبادی کی یہ مسمن کی حیت میں ہے، تو آپشن نمبر 3 صحیح ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 10 دیکھیے، کون سی نظم کب لکھی گئی؟ سبھی کو پتہ ہے کہ برکھا رت انجمن پنجاب کے مشاعروں میں حالی نے پڑھی تھی کب؟ 1874 میں، تو سی کا 4۔ اور مناجات بیوہ یہ 1886 میں پڑھی تھی حالی نے۔ جاتری یہ 1941 میں، اور جنگل کی شہزادی یہ 1922 عیسوی میں، تو آپشن نمبر 4 صحیح ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 11 دیکھیے، 45 کے اعتبار سے صحیح جملے ملانے ہیں۔ اس میں آپشن نمبر 1 اے اور سی صحیح ہو جائے گا۔ حالی کب پیدا ہوئے؟ 1837۔ اسماعیل میرٹھی 1844۔ اقبال 1877، اور جوش ملی آبادی 1896۔ اور سی میں محمد حسین آزاد 1830، حالی 1837، اسماعیل میرٹھ 1844، اور برج نارائن چکبست 1882۔ ان سبھی کی ولادت و وفات ضرور یاد رکھیں، تو آپشن نمبر اے اور سی 1 صحیح ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 12 دیکھیے، وفات کے اعتبار سے درست جملے کون سے؟ پہلے پیدائش ولادت کے اعتبار سے پوچھا تھا، اب وفات کے اعتبار سے، تو اس میں آپشن نمبر سی صحیح ہو جائے گا۔ نذیر کب پیدا ہوئے؟ 1740 میں، نذیر اکبر آبادی حالی 1837، اسماعیل 1844، اور اکبر الہ آبادی 1846۔ کوشچن نمبر 13 دیکھیے، نیچے ایک نظم کے کچھ اشعار دیے گئے ہیں، ان کو غور سے پڑھیں اور جواب دیں۔ دیکھنی کون سے شعر ہیں جو آپس میں درست ہیں، تو اس میں آپشن نمبر 1 صحیح ہو جائے گا۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، اس میں ظاہر ہے خوش نمائی، یہ صحیح ہے۔ مطلب اس میں نظم ہے، اس میں پوچھا کہ حکمت سے کون خالی نہیں ہے، تو حکمت سے کون خالی نہیں ہے؟ تمام مخلوق، 1 صحیح ہو جائے گا۔ کس چیز میں خوشنمائی ہے؟ خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں، آپشن نمبر 2 صحیح ہو جائے گا۔ کس کا رنگ ڈھنگ خوب ہے؟ تو ہر ایشیا کا
खुदा की बनाई हुई हर एशिया का रंग ढंग खूब है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अच्छी शक्लें किसने दिखाई हैं? तो खुदा ने दिखाई हैं। यह नज़म किसकी है? तो यह नज़म है इस्माइल मेरठी की। तारीखी एतबार से जोश के शेरी मजमूओं का दुरुस्त जुमरा बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। शोला शबनम आयातो नगमात शेफ व सबू इल्हामो व इफ्कार। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यशोदा और राधा का जिक्र किस नज़म में हुआ है? तो यशोदा और राधा का जिक्र, यह नाम देखकर आपको रामायण का एक सीन की तरफ नहीं जाना है, बल्कि इसका जिक्र हुआ है चकले। साहिर लुधियानवी की जो नज़म है चकले, ताजमहल और गुरेज, उसमें चकले साहिर लुधियानवी की है। जो तुल्क है उनके मजमुआ है, शेरी मजमुआ, उसमें शामिल है तीनों नज़में। तो उसमें इसका जिक्र हुआ है, याद रखें। अजीज मिस्र का जिक्र अपने नज़म में किसने बार बार किया है? तो इन सब का जिक्र शफीक फातिमा शेरा ने किया है। हाँ, वह नगमा छेड़ जिससे मुस्कुराए ज़िंदगी, तू बजाए साज उल्फत और गाए ज़िंदगी, आ इन्हीं खंजरों पे आज़ादी का परचम खोल दें, आ इन्हीं खंजरों पे आज़ादी का परचम खोल दें। यह इशार किस नज़म के हैं? तो यह इशार सुबह आज़ादी के हैं। सॉरी, सुबह आज़ादी नहीं होगा, इसमें हवेली के हैं। नाम आगे खंजरों, तो हवेली याद रखें। कान में कहनी है खामोशी है और हर फूल हंसा पड़ता है सुनकर यह बात। इस शेर पर कौन सी नज़म मुकम्मल होती है? तो इस शेर में बाज आमद नज़म मुकम्मल होती है, अख्तर उल-इमान की बाज आमद। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। यह शेर किसकी नज़म के हैं? तो फैज़ अहमद फैज़ के। ज़मीन ज़मीन सरो समा आबजू किसके शेरी मजमूए हैं? तो यह अख्तर उल-इमान के शेरी मजमूए हैं। अख्तर उल-इमान के शेरी मजमूओं को ज़माने एतबार से लिखिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। गिरदाब सबेरंग आबजू यादें। कैसे याद करेंगे? ट्रिक देखिए। गिरदाब सबरंग आबजू, इन तीनों को याद रखना है। तो लास्ट में आ गया याद रखना है, तो गिरदाब सबरंग आबजू ऐसे भी याद रखें। गस आया, जब कोई पुकारता है, मैंने ये इसका जिक्र जो यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू का जो मुकम्मल सिलेबस था, लगभग आधे घंटे का वो वीडियो है, जिसमें 10 यूनिट है। उसमें सभी यूनिट का मैंने तफसील से मुताला करवाया है। तो उसमें मैंने ये ट्रिक बताई थी कि जब कोई पुकारता हमें तो हम कहते हैं बस आया, तो उसकी जगह क्या कहना है? गस आया। तो गस गै से गिरदाब, से सब रंग, आ से आबजू और या से यादें। तो ऐसे याद रखें। तो वो भी ज़रूर देखें। जो सिलेबस है उसमें आप, क्योंकि डायरेक्ट 25 से 30 सवाल डायरेक्ट सिलेबस से हर साल आते हैं, तो उससे बहुत फ़ायदा हासिल होगा। तो वो ज़रूर देखें। आज का आखिरी सवाल देखिए, उल्लामा इकबाल के शेरी मजमूआ का दुरुस्त जुमरा मिलाना है। तो इसकी भी ट्रिक है। बान बजा, बान बजा, बा से बांगे दरा, बाले जिब्रील, बांगे दरा, बाले जिब्रील, जरब कलीम, अरमगाने हजाज। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो यह थी आज के चौथी इकाई से सवाल और जवाब। कल हम करेंगे इसी इकाई का दूसरा पार्ट। ये पार्ट 1 होगा और कल इसी से दूसरा पार्ट करेंगे। लगभग 10 इकाई है। इन 10 इकाई के सभी सवालात हम देखेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर वही सवाल है जो आए हुए हैं और अब की बार आने के इम्कान है। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम किए गए हैं जैसे एग्ज़ाम में आते हैं। तो जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही फ्रेम किए गए हैं। तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। तो पढ़ते रहें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और नोट्स ज़रूर बनाएं। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।